اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ۔ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منالا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاواں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاواں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عزت اور عظمت دا واسطے ہی محمد و آل محمد دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک خالق اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ذکر پاک دا کل ثواب عظیم سرکار دے روح پرفتون و ہدیہ کر دیاں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک خالق اس خان وعدے تے رحمتہ دا نزول فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطہ ہی حاضرین مجلس جتنے قدم چل کے عزادار غمخار دربار امام حسین علیہ السلام وچ پہنچے، میرا مالک ہر قدم دے بدلے کوئی مریض آئے تو شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد آئے تو کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، کوئی مقروض آئے تو خزانہ امام رضا علیہ السلام وچ بے بہا لنگر عطا فرما، کوئی بے گھر آئے تو امن و سکون والا گھر عطا فرما، کوئی بے ور آئے تو نیک سہل ور عطا فرما۔ سب امین آکھنا میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ ہی اسا سارے انو اور جو لوگ تڑپ دے اس حسرت وچ میرا مولا سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک خالق
اپنی عظمت دا واسطہ پاک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ پاک مسافر شام دا سلام نصیب فرما۔ ملک و قوم دی خیر فرما۔ میرا اللہ اس ملک نو اور تمام محبان محمد و اہل بیت محمد نو ہر قسم دی وبا تو موذی مرض تو پناہ عطا فرما۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ محمد و اہل بیت محمد دا واسطہ میری دعاواں نو قبول اور منظور فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ سادات و زام دے ویڑیاں تے رحمتاں دا نزول فرما۔ حق دا بول بالا فرما، اسلام دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات باواز بلند سارے سبحان اللہم صلی اللہ صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو اندر رزق وچ کمی نہیں آ سکتی۔ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے عزت محمد مصطفیٰ تے بآواز بلند پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کافی مجمعیں اجے سردی اتنی کوئی نہیں آئی جتنی جنائی پہ ہو، صلوات سارے پڑھو محمد والے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ خالق لم یزل نے درود بادشاہ اجازت ایسا کمال رکھے اس درود اگر انسان نو فقط اس درود دی معرفت ہو جاوے کہ یہ درود کتنا پسندیدہ عمل ہے اس علا کل شین قدیر دی بارگاہ وچ۔ یہ تو تسی سنے روزانہ کہ وہ عمل ہے اور قرآن دا فرمان ہے کہ جس سے جو لا شریک بھی تو کتنا بڑا عمل ہو سی جس نو خدا ادا کر رہے ہیں۔ اور اس ویڑے دی عظمت در محمد و آل محمد دی عظمت سمجھو۔ لوگاں نو ہر کوئی اپنی اپنی سوچ مطابق اپنا اپنا کشکول لے کے در مصطفیٰ تے کھلوتا ہے۔ ہر کوئی ساڑھے جے گناہگار لوگ اپنی اپنی غرض، کوئی دودھ لین آیا، کوئی پتر لین آیا، کوئی نوکری لین آیا، کوئی بیٹے لین آیا، کسی کل ہکے تا جوڑی لین آیا، کسی کل جوڑی ہے تا پانچ کرن آیا۔ ملتا ہے بھائیو، کوئی بیمار ہے تو شفا لین آیا۔ تو انسان اپنی اپنی بساط مطابق منگدا ہے تے جیڑا لفظ ہے نا عشق دا، عشق جڑے اسی عام ہی دعویٰ کر دینے ہیں بھی بڑا عشق سانس دا، عشق دا معیار عام بندے دی سوچ تو ہی بلند ہے۔ لفظ عشق دا بھی ادراک تے موڑ در محمد والے محمد تے دعویٰ کرنا کہ اس دروازے تے عشق، یعنی دیکھو نا کیڑا وڈا دعویٰ ہے کہ انہاں دے نال عشق دا دعویٰ کرنا جنہاں دے نال اللہ عشق کردہ ہے۔ زبان نال بولے جنہاں دے نال اللہ عشق کردہ ہے۔ اس دروازے تے پھر بازو بلند کر کے پھر حمایت دا اعلان، عشق دا اعلان، انہاں دی محبت دا اعلان، مودت دا اعلان، تو اسی اپنی اپنی غرض مطابق، کیونکہ اس دروازے تو کدی کوئی لوٹایا ہی نہیں گیا خالی۔ جس نے جو منگیا، جس دی جتنی بندی آئی اس تو بھی وقت سائیاں عطا کیتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا لفظ عشق اور عشق دا معیار
اور عشق دے رستے اور وہ ادراک یہ ہر انسان نو نہیں ہو سکتا. یاد رکھے آئے ایک لفظ آکھنا چاہنا، عشق دی اگر بات آوے تو اللہ 14 نال کیتا ہے تے 14 اس نال کیتا ہے، باقی دنیا کھادی پیتی جاندی ہے. کوئی نہ دی محبت ہے، کوئی نہ دی شکایت ہے. کیونکہ کائنات جو ہستی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت نے تو کچھ لیا ہی نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چو کی کھٹیا امت نے. جوانوں تسی تے میں تا آئی 1442 ہجری چاں. آقا علیہ السلام دے دنیا تو پردہ کرن تو ٹھیک 50 سال بعد اسلام دی یہ حالت ہو گئی آئی. ذرا سوچنا کہ جس جگہ تے وجہ تخلیق کے کائنات محمد باندے آن، اس جاتے مسلمان نے یزید نو بہا دیتا. ہویا یا نہیں ہویا؟ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوندی، تاریخ ہوندی. تو اسی تو آئی 1442 ہجری چاں. قانونی مسلمان ہو سکتے ہیں کہ دہیں ثابت کرنا پہ جاوے اپنے آپ نو وہ تسی کون ہو، تو جواب بچا کہ جی مسلمان. تو اس نے ثابت کرنا واسطے کلمہ پڑھنا پوسی. کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا مسلمان جیسا محمد چاندیں. گھبرانا نہیں، 2-4 باتاں چونکہ بادشاہاں دے بلندی درجات دی مجلس ہے، اور یہ مجلس انشاءاللہ اور ہر مجلس یہ گلدستے وے سجا کے ہر شب جمعہ امام عصر علیہ السلام دی بارگاہ پیش ہوندی ہے. تو میں 2-4 باتاں عرض کرنا چاہنا، اور یہ توڑے ہی معیار یہ باتاں سننا، اور اس ممبر دا شرف ہے جس تو یہ باتاں بلند ہو رہی ہے. میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا، میں سوچے ہے بادشاہ جی کہ اسی مجمع عام دے اندر وڈی گل ہوندی کائنات دی، بات وڈی بات یہ جڑی بات محمد والے محمد نال جڑ جاوے. کسی نو انسان 10,000 روپے دی بھی نوکری دینی ہوئے نا تو پہلے اس دی ڈگری چیک کردا ہے، قابلیت ویدہ ہے بھی اس نو میں اگر سروس دے رہے ہیں، نوکری دے رہے ہیں تو اس سے قابلیت ہے یا نہیں، اس نوکری دے قابل ہے یا نہیں. تو بھائیو تسا زمانے نے کی سمجھے بھی جس دل وچ محبت علی آنی ہوئے اس دا امتحان نہیں ہو سکتا. بولے نوجوانوں، جس دل وچ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آنی ہوئے، محبت محمد و آل محمد جس دل وچ آنی ہوئے، وہ دل کوئی عام دل ہے، وہ انسان کوئی عام انسان جس دے دل چلی ہوئے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو امتی ہونا ہے کوئی عام بات ہے. پیو شیعہ تے بیٹا بھی شیعہ، پیو سنی تو پتر بھی سنی، پیو وہابی تو پتر بھی وہابی. اسی تا پہ گئے فرقیاں وچ تے ہر کسے دھڑا بنا لیا اپنے اپنے مرشداں دا تے ہادیاں دا. انسان مرکز اسلام نو نہ سمجھیا، اور ربیع الاول دے مہینے چ گلیاں بازاراں چ جھنڈیاں لا کے تے اپنے ہی دل نو خوش کرن والے مسلمانوں مرکز اسلام نو سمجھو، اسلام دے اس عظیم پوائنٹ نو سمجھو جس تے اللہ نے اسلام دی اس امارت دی بنیاد نو رکھیا. اس تو امت دور ہوئی تو محمد و آل محمد تو دور ہوئی، ولایت علی تو دور ہوئی، سرکار دو عالم تو دوری دی وجہ بندے کربلا تو دور ہوئے. کلمہ محمد پڑھیں تے ہومن کربلا تو دور. بولو بھائیو،
دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہون دا، پوری امت نال کسی فرقے دی بات نہیں کر رہا. مجلس سے صرف شیعہ آندے نہیں، ہر مکتب فکر دا بندہ مجلس سے امام حسین علیہ السلام چاہ کے باندھا ہے. بلکہ ان امت تو گل ود گئی ہے. تو ساں بھی ایسے زمانے چ بندے ویکھے اور اس دفعہ عشرہ محرم الحرام دے دوران بھی بعض مقامات تے منظر ویکھن نو آئے. اساں ایسے بندے ویکھے ان امت سرکار دو عالم تو امام حسین علیہ السلام دے عشق دی بات ود گئی ہے. بندے کلمہ عیسیٰ دا پڑھ دین، عشق حسین نال کر. میں حق آکھے تو ضرور بولیا ہے میرے نال. کلمہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ پڑھا نال سارے رل کے حیدری. یار بڑی مہربانی جی. عشق آقا امام حسین علیہ السلام عزاداریاں زنجیر زن عیسائی میں ویکھن تے مسلمان وجہ ماتم سمجھے چ نہیں آر. تو ہوا چ تیر مارن دے برابر ہے نا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوچھیا ہی نہیں کسے. تو سا مومنہ دی علامتاں رکھیں بھئی فلاں بندہ مومن ہے، فلاں بندہ مومن ہے. میں حدیث پڑھدا ایک معصوم دی حدیث تے رکیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگاں پوچھیا آقا علیہ السلام مومن کون ہے؟ مومن ازا تو شاید نشانی رکھی ہوئے جڑا ڈھیر انگوٹھیاں پائی ودو ہوئے وہ مومن ہے. بولو زلفہ رکھ لوے وہ مومن ہے. علامتاں ہیں مومن دیا، نشانیاں ہیں مومن دیا. لیکن کامل و اکمل مومن کون ہے؟ آؤ سرکار دو عالم تو پوچھئے اور پھر اسے پلڑے وچ اپنے آپ نو رکھ کے سارے امتی تول لویے بے ساڑھے چون اس مقام میں مومن دے قرب وچ کیڑا ہے. حسنین دے نانے فرمایا مومن ہوئے جیڑا ساری دنیا چون سارے نالو ڈھیر پیار میں محمد نال کردا ہوں. کائنات دے اس عظیم مرکز دا نام محمد. تسی کیوں عزاداری بپا کر رہے ہو؟ روز عاشوراء 61 ہجری تو بعد گلی گلی یا حسین یا حسین نسلاں دیتیاں، خون دیتے، قربانیاں دیتیاں، لیکن امام حسین علیہ السلام دا دم بھر دے رہے. اے حسین ملیا کس مقام تو ہیں؟ اس حسینیت دے بھی مرکز دا نام محمد مصطفیٰ ہے. جڑے گھبرا گئے ہو تو آڈی پریشانی دور کراں. 3 گروہ ان آقا علیہ السلام تو بعد اسلام میں جنہ دروازیاں تم مسلمانہ نے دین لیا، لوگاں دے سامنے ہادیاں، امت دے سامنے پیشواہن، امت پھر ویدی گئی. جس دے مزاج جیسا ہادی آیا اس نے اس سے دروازے تو ہی دین لیا. مثلاً کچھ بندے آقا علیہ السلام تو بعد دین لیا. اصحاب رسول تم تعظیم ساریاں دی کی تھی اسلام میں جتنی بھی معتبر ہستیاں، لیکن دین اصحاب رسول تو لیا. دوسرا گروہ جنہ آقا علیہ السلام دے بعد دین ازواج رسول تو لیا. اساں الحمدللہ دین آل رسول تو لیا. اسی پیروکار آئمہ تحرین مذہب شیعہ خیر البریہ اسنائے عشریہ فقہ جعفریہ اے 3 گروہ اسلام میں مرکز بنے امت واسطے. آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول. پوری توجہ چاہنا. آؤ سمجھاما ایک جملے وے جوانو ہو سکتا ہے قربچ کر جاما جوانانو. کس بلندی دا نام محمد مصطفیٰ ہے. بھامیں آل رسولن، بھامیں صحاب رسولن، بھامیں ازواج رسولن. جس دی بھی عزت ہے نا اسلام ہے مصطفیٰ دی وجہ نہ.
یا رسول اللہ جیو بے بہا بلند نعرہ حیدری۔ مذہب شیعہ کل جتنا دین ہے آقا علیہ السلام کو ملے ہوئے دین ہے۔ اے علی ولی اللہ تے جو سر دھڑ دی بازی لا دین دے ہو، اے علی ولی اللہ جس ہاتھ چو توان ملے ہے نا، اس ہاتھ دے مالک دا نام محمد ہے۔ سارے علی علیہ حیدری آلی، اس ہاتھ دے حسنین کریمین مور نبوت دے سوار پوری امت دے واعظین خطبہ علماء ذاکرین سارے جملہ استعمال کر دیں، مور نبوت دے سوار جس مہر تے بہن نال حسنین دے درجات ہور ود جاویں۔ اے تو مقدر ہے نا، اے تو اس ویڑے دا مقدر ہے تے اللہ بنایا ہے تے اللہ لکھے ہے۔ کسے بھی محب آل محمد نال کسے بھی امتی نو لڑن دی لوڑ نہیں۔ انہاں دی جو فضیلت ہے جتنی فضیلت ہے وہ اللہ نے نازل کیتی ہے تے جس ہستی دا تسا تے میں کلمہ پڑھے ہے اس نے امت تے ثابت کر کے بھی کھائی ہے۔ اے ہن حسنین دی قسمت ہے بھئی اس پاسے حسن باندن اس پاسے حسین باندن۔ اے حسنین دا معراج ہے کہ جدوں صاحب معراج حالت سجدہ وچ ہوئے کدی پوشتے حسن نہ باندن، اور ایک واری نہیں ہویا۔ امام حسین علیہ السلام دا پوشتے نبی تے بانا کوئی معمولی بات ہے؟ جس تو امت نے دین لیا، جس دے کلمے تے تسا یقین رکھ کے قبر دی ہنیری رات نو گل نہ لانے نہ اس ہستی دی بات کر رہے ہیں، اس ہستی دی بات کر رہے ہیں جس دے سامنے ساری امت دے اعمال پیش ہونے محمد مہر لائی، جس سے محمد راضی ہو گئے اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو ذہن اچھ رکھا ہے امام حسن علیہ السلام نانا نماز دی حالت ہے۔ امام حسن علیہ اگر سرکار دو عالم نہ معرفت کریں دے کہ شہزادے انہاں دا مقام کیا اور انہاں دے بابا دا مقام کیا ہے تو امت شیعہ دی نہ سنے، امت اپنے نبی علیہ السلام دی گل تے عمل کرے جس دا کلمہ پڑھے ہے، جس دا کلمہ پڑھ کے پتہ نہیں کتنے عذاب تو امت محفوظ ہو گئی ہے۔ رسول خدا حالت رکوع پہنچیں تے چند سال دے حسن مجتبہ ارادہ کیتا ہے کہ نانے دے زانو نال حالت رکوع منظر اے منظر نانے دے زانو نال اپنے بظاہر ننے ننے ہاتھ زانو نال رکھ کے حسن امیر نے نانے دے زانو نال چکر دا ارادہ کیتا ہے۔ جی میں چکر دا ارادہ کیتا ہے تے امام دی مصلحت نو نبی نے سمجھے ہے۔ حسنین دے نانا نے اپنے قدمین نو تھوڑا جیا کھلا کیتا ہے۔ نماز جاری ہے، نماز ہو رہی ہے، پیچھے صحابہ دیا صفہ، امام حسن علیہ السلام سمجھنا مقام سرکار دو عالم دی بارگاہ چو حسن امیر نے چکر بند دیتا نانا دے دوہاں قدمہ دے درمیان اور زانوں دے اتے اپنے بظاہر دو ننے ہاتھ رکھے۔ جتنی دیر حسن اس عمل اچ رہے نماز بھی رکی رہی، صرف نماز نہیں رکی، نماز دسن آلہ بھی انتظار اچ رہے کہ جس دی پڑھی جا رہی آئی، جس دی پڑھی جا رہی آئی یعنی عرش تو فرش تک ہر کوئی ویکھ رہی ہے۔ اور جس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بظاہر ننے ہاتھ جدا کیتے اور پھر قیام اور سجدہ اور تشہد کے بعد نماز نو مکمل کیتا تے لوگاں پوچھیا آقا علیہ السلام حسن دے اس عمل نو تسا روکیا کیوں نہیں؟ یاد رکھا ہے چہرے محمد تے جلال آیا، سرکار فرمائے جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ مولا آپ فرما دیں یہ کون ہے؟ حسنین دے نانا فرمائے یاد رکھنا نماز کی ذات کو حسن کہتے، نماز کی ذات کو جتنی بھی شیعت ہے ساری بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ ملی۔ اس دروازے دی تعظیم
جس ہستی نے دسی. میں عرض کرنا چاہنا, دعوت فکر دینا چاہنا امام حسین علیہ السلام دے ممبر دے وسیلے نال کہ جس دے احسان ہوئے نا, احسان انسان تے کسے بھی محسن دے, تو لوگ اس دے دکھ ضرور شریک ہوندے. ذرا ہر کلمہ پڑھنا والا جس مقام تے ذرا سوچے, جس دا تھوڑا جہا احسان ہوئے دنیا تے, کوئی ایک دن دا ادھار چڑھ جاوے, حیات غیرت والے بندے ساری زندگی یاد, بلکہ نسلاں یاد رکھ دیا بھئی ساڈے دادے تے انہاں دے دادے نے احسان کیتا ہے. تے جس پوری امت تے احسان ہوئے آمنہ دے لال دا, یہ تو ساڈا مقدر ہے. امام حسین علیہ السلام جڑا کام کیتا ہے بادشاہ نے پوری امت کان کیتا ہے. امام حسین علیہ السلام دی شہادت اور غم حسین پوری امت واسطے آئی. یہ تو تواڈے مقدر ود گئے بھئی حسین آئے ہی تواڈے حصے چے. صرف امام حسین علیہ السلام نہیں, زیارت امام حسین علیہ السلام بھی تواڈے حصے چاہیے. میں دنیا تے کوئی شیعہ ایسا نہیں ویکھیا جڑا زیارت امام حسین علیہ السلام واسطے تڑپدا نہ ہوئے. تھوڑا جا سرمایہ آیا, حالات بہتر ہوئے, فوراً اپنے واجبات پورے کیتے, تو یا ان واجبات واسطے بھی کربلا دہلیز امام حسین علیہ السلام تے پہنچ گئے. پوری توجہ چاہنا, کربلا دا واقعہ اور شہادت امام حسین علیہ السلام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویڑے دی شہادت آئی. جیڑا انسان محسن نو بھول جاوے, محسن دی اولاد نال دکھ سکھ بن جاوے, تو چپ کر کے گزر جاوے. ذرا غور کرنا, جی مصائب نہیں پڑھ رہا, دعوت فکر دے رہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں, میں ایک بات دا جواب منگدا عالم اسلام تو, یہ چند محرم دا جو چڑھے ہے, تو اس سے جڑی شہادت, جس شہادت نے اسلام نو لا زوال کر دیتا اور بے مثال کر دیتا, اس کائنات دے عظیم ترین سپر ہیرو دا نام حسین ابن علی ہے. کوئی انسان مسلمان جاگتا ایسا نہیں جس دے ضمیر تے آقا امام حسین علیہ السلام دا احسان نہ ہوئے. عاشورہ آ گیا, عاشورہ وے صرف شیعہ دے گھاری چوئی علم کیوں برآمد ہویا؟ چلو اگر علم نو کسی دی سمجھ نہیں آ رہی تو صرف شیعہ دے ہی گھاری چوں امام حسین علیہ السلام دے غم میں رون دی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جبکہ آقا امام حسین علیہ السلام فرمایا 28 رجب نو مدینہ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نکلے امت وسطن, حصے شیعہ دے وچ آئے. شیعہ کون؟ او شیعہ کہ جیڑے پیروکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور بھائیو ذہن وچ رکھنا, پھر عاشورہ آ گیا. چلو اگر 10 آلے دن بھی تو مجلس سے نہیں آ سکیا, 10 آلے دن بھی تن اپنے مردے یاد آ گئے. پتہ نہیں تو آڈے علاقے شاید بندے نہ جاندے ہوئے, ورنہ 10 محرم نو کلمہ گو سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھنا لے. کس معصوم دا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے کو فرما, ہاں امام حسین علیہ السلام دا غم محمد کر کے دکھایا ہے, اور واقعہ کربلا تو پہلے کر کے دکھایا ہے. تو روز عاشورہ جب کہ امام حسین علیہ السلام دے غم میں چبانا, امام حسین علیہ السلام دا غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غم ہے. اچھا بھائیو, جیڑا جنازے تے نہ آ سکے, موت اچانک آ جاندی ہے, پتہ نہیں ہوندہ, کوئی بندہ کسے جاتے, کوئی سفر ہے, کوئی کسے مقام تے, جنازے تے نہیں آ سکتا تو کل تے آنا چاہیے. اور ساڑھے علاقے میں, اور یقیناً تو آڈا ساڑھا معاشرہ ثقافت ہے کہ جیڑا انسان کل تے نہ آوے, او انسان دی سنگت دے 50 نمبر کٹی جاندے, جیڑا کل تے بھی نہ دکھ تے پہنچے. چونکہ تدفین تو بعد کلنا 2 دن دا وقت ہوندے, 2 دن نہیں تا دنیا دے ایک کونے تو انسان دوسرے کونے تک پہنچ جاندہ ہے.
تو 50 نمبر کٹی جانے. سرکار دعا فرمانا ایک جملہ انشاءاللہ میں پہنچا لواں جو سوچ کے آئے ہو تو تک پہنچا لواں. میرے جوانوں ذہن چ رکھا ہے تے جیڑا کلاں تے بھی نہ آوے وہ بندے آتے چلو بھئی پہلی جمعرات تے آ جاسی, دوئی جمعرات تے آ جاسی, تے جیڑا چیلم تے بھی نہ آوے نا اس نال رشتہ ہی ختم ہو جاندہ ہے. بھئی اسی انہاں دے دکھے شامل ہوئے, انہاں دا حق بندہ ہو ساڑھے دکھے شامل ہو. پورے عالم میں اسلام تے میں ایک سوال کرنا چاہنا اور جواب منگنا چاہنا. آقا امام حسین علیہ السلام واسطے جس محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا نے اس محمد مہر تے چاہ کے فرمایا حسین منی وعلا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں آدم میلاد جوی اس نو بانا چاہیے دا جڑا حسین دا غم منا کے رضی اللہ عنہ. فرقے امت بنائے, شیعہ سنی وہابی خود دنیا ہوندی گئی, اپنے اپنے دھڑے بندے گئے. خالق لم یزل فرقہ دا قائل نہیں وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خالق فرمایا میری رسی مضبوطی نال نپیائے اور فرقہ فرقہ نہ ہو جوے آئے. کدی نہ پتہ لگدا جے آل محمد نہ ہوندے. لوگا معصوم تو پوچھے مولا اللہ دی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ دی رسی دا نام محمد مصطفیٰ ہے. امام صادق تو پوچھا گیا مولا اللہ دی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ دی رسی اسی آل محمد ہے. انہاں دے نال جڑے رانا اے اپنے ٹر جان تاں غم حسین, کوئی ٹر جاوے جوان ٹر گیا تاں غم حسین. میرے بھائیوں سے انہیں رکھا ہے محب ہون دی دلیل دے نال نال عزائے حسین نو بپا کرنا سرکار دو عالم دا امتی ہون دی دلیل ہے. اور میں سلام پیش کردہ اپنی قوم نو کہ جنہ ہر دور اچ قربانیاں دے کے امام حسین علیہ السلام دی عزا نو بپا کیتا. سختیاں, مصیبتاں, پریشانیاں, قربانیاں, خون دے کے حسین حسین ہوئی. جوانوں اس دی بڑی حفاظت کرنا. ہن سیرہ تو آڈے سیر تے جڑی اگلی نسل آ رہی ہے. بزرگ اپنا وقت سونا گزار گئے, نبھا گئے, سادات اپنی محنت تو آڈے تک پہنچا گئے اور کمال اس امانت نو تو آڈے دلہ تک منتقل کیتا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. عزاداری امام حسین علیہ السلام تا او عمل زندگی وچ جس دی ضمانت محمد و آل محمد نے خود فرمائی. تیرا ایک آنسو امام حسین علیہ السلام دے غم میں جڑا نکلیا ہوئے ہے معاشرے بندے پتہ ہی لگنے تو دنیا کمرہ امتحان ہے, تو ساری ہی گزرنا ہے, ساری ہی ٹر جانا ہے, کسے بھی نہیں رانا تے نہ کسے نو چھوڑنا ہے. اس آنسو دا پتہ لگ سی جدو قبر اچ آنکھ کھل سی وقت پتہ لگ سی کس کریم دا نام حسین. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھیا بروز معاشر گناہگار نو زنجیرہ نال جے کڑ کے دوزخ والے پاسے لے کے جا رہے ہو سن یا یکدم خالق دا آواز آسی اس نو روکو, اس دی ایک امانت میرے کول. خالق دا آواز آسی تو آڈے میرے خدا دا فرشتے رک ویسن پورا معاشر ویک سی کیسی امانت خدا کو لے رکھوائی. فرشتے کیسا موتی لے کے میدان معاشر چاسن جس دی چمک نال پورا میدان معاشر جگمگا اٹھ سی. گناہگار خود سوال کر سی بار الہ تو تا سچ دا بھی خالق ہے مگر میں کوئی ایسی امانت زندگی چ ویدہ نہیں جیڑی تیری ذات کو رکھوائی ہوئے اور جیڑی اتنی قدر آلی ہوئے کہ پورا معاشر روشن. خالق دا آواز آسی سنبھال اے تیرا او آنسو ہے جیڑا مظلوم حسین دے غم میں تو بہایا. تو آڑی تا زندگی روندیاں گزری ہے, میں ایک آنسو دی بات کر رہے ہیں اور خالق دا آواز آسی جاؤ انبیاء دی صف لگی ہوئی ہے, مل تو پوا قیمت میں علی دا اللہ ادا کر. آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنسو لے کے وہ گناہگار ہر دے سامنے ویسی کوئی قیمت پاؤ, ہر کوئی کیسی
حسین مظلوم دے آنسو دی قیمت کون پاوے؟ حسین مظلوم دے آنسو دی قیمت جدو رسول خدا کل پہنچ سی، حسنین دا نانا فرمے سی نہیں جاؤ او سامنے علی کھلوتے علی نو آکھو جو پتر دے غم میں بہائے ہوئے آنسو دی قیمت پاوے۔ گناہگار جدو آنسو لے کے مولا متقیان دے سامنے ویسی فرمے سی نقصان میرا بھی بڑا ہویا ہے، پر اس آنسو دی اصل قیمت اوہی پا سکتی ہے جڑی چکیاں پی پی کے پال دی۔ تسی یہ نہیں سمجھا کہ ایک آنسو تو ان کیسیاں کہ عرصہ معاشرت کیسیاں ہستیاں دے قربے چلائے کے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دو عالم اور سرکار دو عالم تو لے کے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دی بارگاہ تو ان ایک آنسو لے کے جا رہے ہیں، ایک آنسو۔ امام حسین علیہ السلام دے مقام نو کی سمجھے آساں، ہر کسے اپنی سوچ مطابق کی منگے آتے ہو، ایڈا کریم ہے اس کسے نو خالی نہیں لوٹایا۔ تسی تو رون آلے ہو، میں ایسے لوگ ویکھیں جنہاں معرفت ہی نہیں کربلا دی، لیکن 50 سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی شخص ایک نو لاہور وچ، کسے نائی نے حجام نے اس نو مشورہ دیتا بھی کربلا جا، کربلا بھی جیڑا بھی گیا ہے نو خالی نہیں لوٹے۔ ویزا لوا کے وہ بندہ اپنی بیوی نالو کربلا پہنچے، 50 سال گزر گئے زندگی دے، اولاد نہیں ہوئی۔ اوتھے جا کے اس امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ اس کہ میں سنے ہیں تواڈے دروازے چ کوئی خالی نہیں لوٹایا گیا، تو میرے تے بھی کرم فرماؤ۔ مال کا کرم کیتا تو پتہ کیسا کرم کیتا، اللہ اس نو 2 عطا کیتے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا۔ میں انہاں لوگاں نو روندیاں ویکھے امام حسین علیہ السلام دے کرم تے، کوئی خالی نہیں لوٹایا گیا، میں دارین قربان کرم۔ پاک سیدہ وہ آنسو نو ہتھاں تے رکھ سن، اللہ دی بارگاہ فرمائے سن بار الہا، اگو واسطہ سنے ہے دھنیالے آلے، پاک سیدہ آکھے سن بار الہا میرے مظلوم پوتر دے بھج دے ہوئے گھوڑے تو لہن دا واسطہ۔ کدی تسی اس جملے نو جوانو سمجھو کہ دوڑ دے ہوئے گھوڑے تو لہنا ایک کتنا ایک دردناک ہوندہ ہے یا کتنا ایک خطرناک ہوندہ ہے ایک سوار واسطے، چونکہ آج وہ دور نہیں رہا گھڑ سواری دا، ورنہ میں جدوں بھی گھڑ سواری تو ہوا میں امام حسین علیہ السلام دی سے گل نو یاد کر کے روندہ رہنا، اوہ میں دارین قربان کرا گھوڑے تو لہن تے نا چند سیکنڈ 3 یا 4 سیکنڈ دا وقت لگ دے، گھوڑے دی زین تو رکاب چو پیر کڑ کے زمین تے رکھن تائیں سوار نو لاندیاں 4 تو 5 سیکنڈ بڑے آرام نال بھی لوے تا لگ دے۔ آؤ میں تن کربلا تو پوچھ کے دساں، اے ایمیں نہیں ہے کانسو دے بدلے سارے گناہ معاف تے، اللہ جے اللہ کل شین قدیر ہستی تیرے تے ایمیں نہیں راضی ہو گئی۔ علماء نے لکھی ہے جدہ امام حسین نے زین چھوڑی ہے نا، زین تو زمین دے آندے تائیں 53 منٹ حسین کو لگے۔ تسی تا آئی 2020 1442 ہجری ہے، تو آڈی نجات دے سودے تا پچھے ہی ہو گیا۔ کیسے مقدر ان جوانوں تو آڈے، اے قوم شیعہ کیسا مقدر ہے تیرا کہ تیری نجات دے سودے پچھے ہی ہو گئے۔ میں ایک روایت اگلے دن پڑھی ہے، اس روایت دے اندر مشارق الانوار الیقین لکھی یا رسول خدا تیز قدم چاہ کے اپنی بیٹی دے ویڑے چاہے، یہی مجلس سے جو پڑھ کے جا رہے، بیٹی دے ویڑے چاہے سرکار دو عالم، اور معمول تو ہٹ کے تیز قدم چاہ کے سامنے مولا علی نظر آئے، تو عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی حکم آ تو میں نے بلا ہوا، فرمایا نہیں یا علی آج گل ایڈی وڈی آئی، آج میں محمد دل کیتا ہے، ہونے میرے کول اللہ دا فرشتہ ہے، تو اس فرمایا ہے جا کے علی نو مبارک دیو، یا علی میں تیرے شیعہ تے جہنم حرام کر چھوڑ۔ تے کو جواب ہے سننا تواڈی نجات کیویں ہونی ہے، ساڈی اساں جے گناہگاراں دی بخشش کیویں ہونی ہے۔ مولا متقیان سر سجدے چ رکھیا، خالق دا سجدہ شکر ادا کیتا تے سر اٹھا کے کہ یا رسول اللہ جس دی چھٹے درجے دی عبادت جہاد دا ایک لمحہ سکلین دی عظمت تو وزنی تے بھاری ہوئے زیادہ ہوئے، اگلا جملہ سنے علی علیہ السلام پیدا یا رسول اللہ میں تو ان گواہ بنا کے پیادا، میں اپنی زندگی دی ادھی عبادت اپنے شیعہ دے کھاتے چ لکھوا رہے، میری زندگی دا نصف حصہ عبادت دا او میرے محباں تے میرے شیعہ دے کھاتے چ لکھو،
میں دارین قربان کر دے پاس نالو بطول دا آواز ہے بابا علی میرا ہمسر ہے میں بطول بھی تو گواہ بنا کے پیا دیا میری زندگی دی بھی ادھی عبادت بھائیو ایک معمولی بات ہے میری زندگی دی نصف عبادت ساڑھے حبداراں دے نام میں عمال اچھ لکھی جاوے اوہ میں صدقے ہو جاواں سیدہ دی جھولی چک شہزادہ اٹھے ہے جن حسن امیر آدھے سامنے آکے پیادہ ویڑے ویچ امیر تا اللہ میں نے بنائے نانا میں تو ان گواہ بنا کے پیادہ میری زندگی دی بھی نصف عبادت میرے شیعہ دے کھاتے چ لکھی جاوے بسم اللہ یاد رکھے جوانوں پاسے نالو آواز آیا اے امیرن میں کربلا دا غریب نانا گواہ روے آئے میں کربلا دا غریب اپنی زندگی دی ادھی عبادت بابے دے محبان دے نام میں ویکھو تو اڈی نجات دے سودے کس مقام تے ہو جناب سید نجم الحسن شاہ شیرازی صاحب تشریف لے آئے میں تو نہیں تھا ایک وینڈ سناما مولا میری یہ ڈیوٹی بادشاہ مندی زیارت ہو گئی بس دعا ہو گئی میں تھا ایک وینڈ کرنا چاہتا امام حسین علیہ السلام تسی می جھاڑ دھوپ چھاں جتھے مجلس ہوئے لوگ پہنچ دیں بابا جی وجہ کیا ہے لوگ کی میں پہنچ دیں تو اڈا رشتہ ہے حسین ابن علی نا تسی اگر سردی گرمی چ حسین نو نہیں نہ بھول دے آؤ میں تو یاد کرا جاواں حسین تو کس جات یاد رکھے ہے جدوں خنجر چلدا پیا ہے نا خنجر اوے میں صدقے ہو جاؤں انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جائے نہ کرو اے آکھنا بڑا ہی سوکھا اے سن لینا بھی بڑا ہی سوکھا بھی خنجر چلدا پیا اور جس ٹائم قاتل سامنے آوے اس ٹائم تو انسان اپنے حواس کھو باندھا ہے لیکن اللہ دی اس عظیم نور نے اس امام نے تو ان کے ایویں نہیں لوگ اپنے ہتھا نال اپنے جسم وچوں خون کڈ کے حسینیت دا نعرہ بلند ایویں نہیں ہوندا اے جیڑا تساں لبیک یا حسین روز الاستا کہ ہے نا اے اس دا نتیجہ ہے اوے میں دارین قربان کر دیواں خنجر ریٹھ مولا تو یاد کیتا ہے تے جیڑا مولا گل کیتی ہے نا او میں تو سنائی جاواں تاکہ ہر بندے دی عبادت ہو جاوے امام حسین فرمائے شیعوں میں نے راج کے روے آئے میں تو آڈا او مظلوم امامہ جن امت روا کے مارے کدی اکبر دی لاش تے روایا کدی قاسم دے ٹکڑیاں تے روایا کدی علی اصغر کدی علی اصغر نو تیر مار کے روایا خدا دی قسم ہے اے عالم اسلام اے مسلمانوں اسی کدی نہ روویا 8 ربیع الاول نو سوگ اتارے آگئی ہے 8 ربیع الاول نو لیکن میں ویکھے 10 ربیع الاول نو پھر لوگ پوچھ دے ودے آن جنازہ کس لئے برآمد ہو یار کیسے لوگ ہو کیسی تخلیق ہے تواڈی کیسی خلقت ہے تواڈی اس عظیم احسان اس نال تسی مردے اٹھا سکتے ہو جوان عزاداری دی طاقت نال تسی پرواز کر سکتے ہو عزاداری ایسی بڑی نعمت اور ایسی بڑی طاقت ہے اس نو ازماؤ اس دے معجزات نو آشکار کرو دنیا تے قائم ہو کے منواؤ دنیا تو حسین مظلوم ہو کے کیڈا کریم ہے کدی نہ مان کرنا بے بڑے ہی رویا حسین نو کدی نہ مان کرنا اوہ میں دارین قربان کراں 3,80,000 بندہ مار کے نا مختار کتنا آکھنا آسان ہے آکھ دینا آسان ہے 3,80,000 روایتیں 83,000 بندہ مار کے امیر مختار سقفی 3,80,000 تو کسے بندے آکھیا اتنے بندے مار دیتے حسین مظلوم دی شہادت دے بدلے وچ اتنی دنیا مار دیتی تے بڑے ہی رویا مختار جاؤ جا کے مختار دے جگر تو پچھو مختار ایک ہتھ نال نہیں دواں ہتھا نال منہ تے ماتم کر کے پیادے میں دنیا دی چوتھائی بھی مار دے مانا
حسین دی جتی دے ترٹے ہوئے تسمے دا مولوی ادا ایڈے وڈے مظلوم دا نام ہے اور خود 12ویں سرکار پاک نے جدو حملہ کرنا ہے تو ذوالجناح دی گردن دے برابر تا خون ہونا ہے گردن دے برابر تا خون ہونا ہے ذوالجناح دی تو اس وقت اپنے ہی سامنے آ کے آکھنا مولا بس چکرو مولا بس چکرو اس وقت امام زمانہ نے اپنی ابا وچوں ایک نالین نو برآمد کر لیا شیعہ نہ سمجھے ہو ہی نہیں سکدا اس نالین تے کسے مظلوم دا خون لگے ہو اوہ میں صدقے ہو جاوا امام زمانہ فرمائے سن اس نالین دے ترٹے ہوئے تسمے دا بھی دے حق ادا کائنات دا قیمتی ترین خون ہے امام حسین علیہ السلام جیڑا پانی دی طرح بہایا گیا ہے کربلا پانی تو عام کر کے بہایا گیا ہے میں آدھا حوصلہ بھیڑا دا سلام پیش کرنا پاک مسافر شام پاک علی حسین سلام پیش کردہ امام سجاد سید ساجدین دی بارگاہ اے انہاں دا ہی حوصلہ اسی تو 1400 سال بعد بھی مسائب پڑھ سن کے برداشت نہیں پہ کر سکتے جن اکھا نال ویکھیا امام سجاد علیہ السلام دے کتنا درد بھریا فرمان ہے اگر کوئی غور کرے سید سجاد فرما رہے جیڑے مسائب میں ویکھیں نا تسی صرف سن لو تو مسکرانا چھوڑ دیں اوہ میں صدقے دارین قربان کر دے ماں میں اکثر آکھیا ممبر تے اگر کسی جوان دے ہاتھ تے پیو دا کٹی ہویا سارا آ جاوے بھلا پاؤ گے منظر کدی جوان اللہ نہ کرے تو آڈے میرے ہتھا تے باپ دا کٹے ہوئے سارا آ جاوے ایسا منظر بھی تسا ویکھے ہونا ہے بھرا زخمی ہو جاوے بہنا گھبرا جاندی بہنا گھبرا جاندی بھرا زخمی ہوئے تو میں ایک ایسا منظر ویکھے ایمبولنس سے جوان نو پایا نے نال بزرگ بہ گئے بہن رونا شروع کر دیتا وہ آکھے نہیں میں نال جانا ہے میں ہسپتال نال جانا ہے بات ایک بزرگ سر تے اترا کے اسا کیا تو بہن ہے اے بھرا تیرا زخمی ہے بتائیں راج مر جاوے تین کون سنبھلے سی سن ہسپتال جان دے تو اندی زندگی دی دعا مانگ اٹھے میں سوچے آپ بہن جیڈی بھی دلیر ہوئے وہ بھرات زخم ہسپتال تھی نہیں بیک سکتی ہائے علی دیاں دھیاں جیڑیاں 1600 میل ہے سمجھ نہیں آئی مسائل کے جملے دی کدی سوچے تھا مسلمان وکرہ بے کہ 1600 میل ہے 9 بھراواں دے کٹے ہوئے سار نیزے دی جملے ہوئے ہائے کر لینا رو لینا ماتم کر لینا حق ادا نہیں ہو سکتا حسین مظلوم دی غربت دا اور پھر جیڑا وقت سید سجاد نے ویکھے خود اندازہ کرو شام کتنا ایک روایا گیا اس امام سجاد علیہ السلام نو ایک وین کرا وقت تمام ہو گئے کتنا روایا گیا اسی سید سجاد نو کہ پورے رستے وچ پانی روندے رہے لیکن جدو شام پہنچے تو خون شروع جگر پھٹ گیا جیڑی رات جگر چٹر دی آئی وہ اکھاں چو باہر آ جاتا شام دی بازار ہی تمام پوچھے ہے سجاد مردے جو روندے جی میں تو پیا رونے رات رو کے پیادے اماں بی بی ہم بازار چین پر دیاں جی میں تشکر خدا دی قسم ہے میں تحقیق کی تھی یہ مقتل کسے جاتے بھی میری سین چادر نہیں قاتل تو منگی خدا دی قسم ہے شام دے بازار دا کوئی ہو جیا محول آئی اوہ صدقے ہو جاواں جڑی علی جے بابے نال بھی نہیں بولے دی وہ شمر جے لین پیا دیئے چادر دے محول بازار دا وہ چادر نہیں ملی علی دی چادر نہیں ملی بازار بلکہ پتھر مارے 6 مہینے بعد بھی اگر کوئی بندہ شام دے بازار چو گزرے ہے تو دیواراں نال خون نظر آئے تو اس دکانداراں تو پوچھے ہے بھئی حیوان دیواراں تے رکھ کے سبا کیتے نے کون سمجھے اس درد جملے نو باہمیں دشمن دا شہر آئی نا دکاندار پہ آدھا ہے چنگی قسمت یہ منظر نو ویکھیا اس بازار اچ حیوان نہیں زبا ہوئے اتھو علی دیاں دھیاں نو گزارے اوہ صدقے ہو جاواں جیڑی جس دیوار پہ جھڑ دی آئی نال خون دیاں لکیراں نظر آ دیا نا اوہ کر کرو
میرے شیعہ سنی بھائی اور روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہو گئے ایسا ماحول پھر بازار گزر دی جدو دربارے چاہیے نا دربارے عیسائیاں دی بات شروع ہوئی فضائل بھی میں آکھیا بھی عاشق امام حسین علیہ السلام دے تسی خود ایسے لوگ ہو جڑے یورپ نال کنیکٹ ران دے ہو اتھے بھی تسی جا کے ویکھو امام حسین علیہ السلام دا غم لوگ منا رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہر جاتے وہ میں صدقے ہو جاؤں لاہور بھی پچھلے محرم واقع ہویا مین روڈ تے کم ہو رہی ہے سڑک دا روٹ ماتمیاں دا مین روڈ تے آئی وہ پھر سڑک دا کم ہو رہی ہے تو نہ انتظامیہ کے بھی نال علی گلی چو گزار لو جلوس گزار کے پھر اپنے روٹ تے آ جاؤ وہ گلی آلے نو پتہ لگا تے گلی عیسائیاں دی آئی وہ لاہور شہر دوڑے انہوں تو پھلاں دیاں ٹوکریاں لے آتی او مسلمانوں نہ ٹوکریاں پھلاں دیاں آ کے بچھائیاں گلیاں دے بدے انہوں نے کہا تو ان کی بن گئی ہے شیعہ دے تو جلوس لگنا تسی پھل بچھا رہے ہو انہوں نے کہا یار قسمت نال تے تو حسین دی سواری گزر او ہائے کر کے روانا لے حسین او مظلوم دربار عیسائیاں جدو سار ویکھے قرآن پڑھ دے تے بیبیاں ویکھیاں جنہاں دے ساری چرات پیوان دی آئی وہ آ گئے یزید کو انہوں نے موڑا نجرانی لایا انہوں نے کہا تماشا بند کر اور شرابی یہ تماشا بند کر تے جواب دے جن کربلا مرائیئی اندہ وطن کیڑا ہا اسا کہ اندہ وطن مدینہ توڑی ہائے نکلی ہے عیسائی تڑپ گیا ہے اے مسیح جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے مدینہ تو رسول آدھے ہاں رسول اللہ مدینہ تے اس دا نا کی ہائی شراب دے نشے چ مست ہو کے ملون آدھے اندہ نا حسین آئی تنیالے آلیا حسین دا نام آئے ٹھڈا سا بھر کے آدھے ابن ظالم آدھے علی اپنے ساتھی علموں کر کے آدھے دعا منگو شاءاللہ او نہ ہوئے میں اس جملے تے دیوارہ ہلدیاں ویکھیاں اگلا عیسائی آدھے او نہیں ہو سکتا اندے ویر دا نا عباس نہیں کوئی دے اندے غازی جائے بھرا ہوئے نا انہاں بھیڑا دے ہتھا وے جرسی آدھے اسا کیا کربلا جو مرائیئی اندہ جرم کیڑا جدو اکھنا جرم کیڑا اے گل نے جڑی حضور علیہ السلام تو 50 سال بعد ہون اسلام نال دنیا کی کر رہی ہو سی 1442 سال ہو گئے 50 سال بعد جڑا جملہ آکھیا گیا دربار یزید ملون الیلان والعذاب علی دیاں دھیاں دی موجودگی ویچ جتے کلمہ پڑھ کے مسلمان امیر المومنین آکھ یار یزید نو اتھے ہویا کیے یزید تو پوچھیا مرایا جوئی ہویا کیا کیوں مرائی قید چکرا میں آ ظالم آدھے حسین نماز نہیں پڑھتا او ہائے کر کے رونا لیا بھین جیڑی غریب ہوئے نا براد عزت حرف نہیں آمڑ دین دی بھامیں جو اوکھی کھلوتی آئی نا فضا دی کانتے متھا مار کیا دی اماں ہٹ جا ہون میں بولے نہیں آ او سادات و غیر سادات میں نے معافی دیوے آئے بھامیں جو بڑھڑی آئے فضا رسی اچ زخمی گردن پچھا پھیر کے پیا دیئے اچھا نہ بول ماحول ٹھیک نہیں رہا بی بی آدھی اماں میں آج دے دیں کان شام آئیم ہٹ گئی فضا بھرے دربار اچ علی دی دھی پہلا قدم چایا شیعہ سنیاں پہلا قدم چایا سجاد دی رات وات پئی روانہ لیا دوجہ قدم چایا بھرے دربار عیسائیاں اکھاں پہ ہاتھ رکھ لے آئے کر کے روانہ لیا یزید آدھے مسلمان ہس دے تو سا اکھاں بند کر لیا عیسائی موت پیڑ کے آدھے بی بی ایج پہ ٹر دیئے ایجوے مبہلے جزہرہ وسدار ہیں انشاءاللہ اپنے گام میں چلا روئے دعا مانگ انشاءاللہ مدینے آلے رو خیر ہوئے روئیں دی یا گالے جیڑی بابے نال نہیں بولیں دی یزید نال بولنا پیا بی بی آدھی ظالمہ میرا باغی نہیں میرا حسین نمازی ہاں جتنے گڑیل جوان بیٹھے ہوئے ظالمہ دے کوئی گواہ ہی تلیا گواہ دا نا آیا علی دیاں دیاں رڑیا ہائے کر کے روانا لیا میری سین تڑک کے آدھیے گواہ منگنا ہے تا شمار نو بلا
دا قاتل ہوئے میں صدقے ہوا بی بی آدھی قاتل تو پوچھ لے جڑا ضربہ مریندا میرا بھرا سجدے وچا شیعہ سنیاں شمر بھجدا بھی آیا نچدا بھی آیا ایک ہتھ نال شراب لگدا آیا جڑا تاخ دے سامنے آیا اشارہ کر کے آدھا میں نہیں جاندا جڑے ویلے میں گیا حسین زمین تے منہ دے بھارا او مسلمانہ جڑے ویلے قاتل مکرے آئے ایڈی تڑپیے رسیاں تروٹ گئیاں حقل مار کے آدھی او جانے اے مکر گیا ہے میں خنجر تو پوچھ رہے ہوا وصدار رہے وصدار منت نہیں کر لی دل کری تا ماتم کردہ جاویں خنجر بولیشی بی بی آدھی لوہا نہ بولے میں شام کیوں آئیاں تھنیالے دے غیوراں علی دیاں دھیاں راجرنیاں جنا خنجر تخت رکھیا شام دیاں عورتاں ہکی دوئی دعا دیاں دربار چاو زہرا دی دھی دے دعویٰ کیتا روانہ لے وجہ خنجر تخت نامے رکھیا بی بی آدھی بول میں حسین دی بھائیڑا آئے کر کے روانہ لیا بھلے دربار خنجر پرواد کیتا آلیا دے سر دا چکر لایا خنجر دیا دھارا چو آواز آیا میں چلدا رہیا غریب نماز پڑھ رہا ایک 4 سالہ دی دھیا جیڑی قاتل دے خنجر ہاتھ پاویا رو رو کے آدیا دے پڑھن نماز میرے بابے نو ہندی منت کر رہی دی پہیاں رو رو کے آدھیے اس کوئی نہیں منی میں اجڑی دی آئے میں واسط دے آئے کر کے رونا لیا قیامت مندر اوکھا دیا پرانا بند یاد آگئی ہے اس ویلے تخت بیٹھو ہے ملونہ دے سائیاں ہو ناراض نہ ہو کوئی گل نہیں میں قیدہ رہا کرنا ان کرو چادرہ میں دینا کڑیاں رہنا تُسی عیسائی چاکھو میں قیدہ چھڑینا میں پھرا دا قتل معاف کرے ہائے کرنا لیا خون دی معافی دا نام آیا تڑپی ہے میری سائر یزید اشارہ کیتا ہے تے رو رو کے آدھیے اے فدق نہیں جیڑا پاچ ویسی ہنماتا میرے ویر غریب دا خونے رو رو کے آدھیے مینو محشر تائیں نہیں بھول سکتا ہے جیڑا کی تیز اللہ ملون رو کے آدھیے بورلیاں ساڑیاں میرا مالک اللہ اسیران شام دے وارث دے ظہور اجتاجیل فرما اللہ صلی اللہ